لیسن نمبر 7 تلکا ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے واحد مؤنث بعید دور کے لیے. من ہاذہ، من خبر، ہاذہ مبتدا. جواب پڑھیں. ہاذہ آمنۃ، ہاذہ مبتدا آمنۃ خبر. جی بیٹا نیکسٹ. ومن، ومن تلکا، من خبر تلکا مبتدا. جواب پڑھیں. تلکا فاطمۃ، تلکا کیا ہے؟ مبتدا، فاطمۃ خبر. جی عثمان. ہاں اب دیکھیں، اب کنٹراسٹ میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہاذہ طبیبۃ و تلک ممرضۃ. ہاذہ کیا ہے؟ اور طبیبۃ خبر، تلک مریضۃ ممرضۃ خبر. ممرضۃ کہتے ہیں فیمیل نرس کو، طبیبۃ فیمیل ڈاکٹر، ممرضۃ فیمیل نرس. جی محی الدین. ہاں ہاذہ من الہند و تلک من الیابان. ہاذہ مبتدا، من الہند خبر جار مجرور شبہ جملہ خبر، تلک پھر مبتدا، اور من الیابان جار مجرور شبہ جملہ خبر. عثمان. ہاذہ طویلۃ و تلک قصیرۃ. ہاذہ مبتدا، طویلۃ خبر، تلک قصیرۃ خبر. طویلۃ ٹال، قصیرۃ شارٹ پست کر. من ہاذا، من خبر، ہاذا مبتدا. جواب پڑھیں. ہاذا حامد، ہاذا کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا حامد خبر. عمر. ومن ذالک، من کیا ہے؟ خبر، ذالک مبتدا. جواب پڑھیں. ذالک علی. اب دیکھیں چاروں اسم اشارہ یوز ہو رہے ہیں. ہاذا ہاذہ، ذالک تلک. ذالک علی، ذالک کیا ہے؟ اور علی خبر محمد. اتلک دجاجۃ، آ کیا ہے؟ حرف استفہام. تلک دجاجۃ خبر. جواب پڑھیں. لا تلک بطۃ، لا کیا ہے؟ حرف نفی. تلک، تلک مبتدا، بطۃ، بطہ کہتے ہیں ڈک کو. ما تلک، ما اسم و استفہام خبر کے طور پر آ رہا ہے. تلک، تلک مبتدا، تلک بعیدۃ، تلک کیا ہے؟ تلک مبتدا، بعیدۃ خبر. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ. یاد ہے نا؟ کہاں پہ؟ سورہ طٰہٰ میں. تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصای. اس یا کو بھی فی الحال آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں. تو دیکھیے کون سا جملہ ہے. ہی کیا ہے؟ مبتدا، عصا خبر. عصایا مائی، مائی عصا، میرا یہ ہے سوٹا، میری اسٹک، مائی اسٹک. ہی عصایا. پھر آپ نے نوٹ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کچھ اس کی وضاحت بھی پیش کی. کہا کہ اتوقع بہا، میں اس سے یوں کر کے ٹیک لگا لیتا ہوں. پھر کہا وَأَحُشُّ بِهَا غَنَمِي، میں اس سے اپنی بکریاں چرا لیتا ہوں. اپنی بکریوں کو ہانکنا ہو، اکٹھا کرنا ہو بھیڑوں بکریوں کو، تو میں بھیڑیں بکریاں اکٹھی کر لیتا ہوں. اور کہا کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ، اور اس میں میرے لیے اور بھی کچھ فائدے ہیں. یہ جو اسٹک تھی کیا چیز تھی؟ لکڑی کی بنی ہوئی کوئی چیز تھی نا.
لکڑی ایک مادہ ہے، اور اپیرنٹلی یوں لگ رہا ہے کہ اس مادے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فائدے گنوا رہے ہیں کہ یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ مجھے اس سے حاصل ہوتا ہے، یہ فائدہ مجھے اس سے حاصل ہوتا ہے، یہ فائدہ مجھے اس سے حاصل ہوتا ہے. یعنی جیسے آج ہماری جیب میں پیسے ہوں تو ہم ریلائنس اپنی شو کرتے ہیں نا، پیسے پاس ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جہاں سے جی چاہتا ہے میں پیسے لگاتا ہوں خرید لیتا ہوں، پیسے لگاتا ہوں خرید لیتا ہوں. تو ایسے لگتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام واز ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَلْقِ عَصَاكَ، ذرا اسے اپنے عصا کو پھینکو. تو کیا ہوا؟ هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ کیا ہو گئے؟ هِيَ حَيَّةٌ، کون سا جملہ ہے؟ هِيَ مبتدا، حَيَّةٌ خبر. یہ سانپ بن گیا، تسعیٰ دوڑتا ہوا نظر آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈونٹ وری، فَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اس کو دوبارہ پھر کہا کہ آپ اس کو پکڑیں. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، pick it and don't worry. لیسن کیا تھا کہ ایک وقت میں سیم چیز آپ کے لیے یوزفل ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہی چیز نقصان دہ آپ کے لیے، آپ بھاگتے پھر رہے ہیں اس سے. تو ڈونٹ ریلائی آن میٹر، مادے کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے ایک طرف کچھ فائدے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ سانپ کی طرح ڈستا ہے، اس کے نقصان بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نئی سٹک پھر جنت سے نہیں بھجوائی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا تو وہ سانپ سے پھر عصا بن گیا. تو گویا کہ ٹیک ہوم میسج کیا ہے؟ ریلائنس اور توکل مادے کے اوپر نہیں، وہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب اس مادے کو اذن دیتا ہے وہ تمہارے لیے یوزفل ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کو ڈفرینٹ اذن دیتا ہے تو وہ یوزلیس ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا ہارمفل ہو جاتا ہے. اور پھر سیم مادے کو اللہ دوبارہ جب حکم دیتا ہے تو وہ یوزفل ہو جاتا ہے. لہذا یوز اٹ بٹ ڈونٹ ریلائی آن اٹ. اس کو استعمال تو کرو، اس پر بھروسہ نہ کرو. اور استعمال کی چیزیں، ہر استعمال کی چیز اس کے لیے ایک اسپیسیفک اس کا مقام ہوتا ہے نا. وہ ایکسپینسو ہو تب بھی، وہ سستی ہو تب بھی. یہ 50 تھی تو 100 روپے کی ہوگی، اس کا لیکن مقام کیا ہے؟ سر جوتا اگر میں لیدر کا لوں اور وہ 10,000 کا آئے تو بھی اس کا مقام کیا ہے؟ پاؤں. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کہوں یار کہ یہ 50 روپے کی ٹوپی ہے، اس کو سر پہ لیے پھرتا ہوں، 10,000 سر پہ تو اس کو رکھنا چاہیے، ہوتا ہے ایسے؟ لیکن ہم دنیا کا مقام کیا ہے؟ مائی فٹ. دنیا کی جگہ کون سی ہے؟ مادے کی جگہ استعمال کرنے کے، مائی فٹ. ہم نے اس کو سر پہ سوار کیا ہوا ہے. یہ چاہے بظاہر دیکھنے میں آپ کو سستی لگ رہی ہے، لیکن اس کا مقام یہ یہاں ہوگی تو رسپیکٹ ہوگی. اور بےزتی کس طرح ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی پگڑی کسی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں تو بےزت ہو جاتے ہیں نا، آپ لیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ 50 روپے کی چیز تھی. بندہ کہتا ہے میں 5,000 روپے کا جوتا پاؤں میں لیے پھرتا ہوں، اس میں تو میری بےزتی نہیں ہوتی، لیکن 50 روپے کی ٹوپی کسی کے پاؤں میں چلی جائے تو بےزتی ہو جاتی ہے. چیزوں کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے. دنیا اور مادہ یہ اللہ نے میرے اور آپ کے استعمال کے لیے تو پیدا کیا ہے. یوز اٹ بٹ ڈونٹ ریلائی آن اٹ. یہ وہ تربیت تھی جو اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے تھے نبوت دیتے وقت. یہ عین اس وقت کی بات ہے نا جب نبوت دی جا رہی تھی، اسی وقت کی باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ یہ اب اس کے بعد اس طرح کی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. ٹھیک. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور اسی سورۃ طٰہٰ میں اس سے ذرا پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پروٹوکول سکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہ کیا تھا کہ انی انا ربک. ہر چیز کا اپنا مقام ہے نا، میں رب ہوں تمہارا. فاخلع نعلیک، پٹ آف یور شوز، جوتے اتار دو اپنے. انہ بالواد المقدس طویٰ،
تم اس وقت پاکیزہ جگہ پر ہو. اس جگہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ دنیا کو اتار کر، اس جوتے کو اتار کر وہاں رکھ کر آؤ. اس لیے ہم اس وادی مقدس طوا میں جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہماری تو یہی وادی مقدس ہے نا، تو جوتے اتار کے جاتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ بھی یہ پروٹوکول سکھا رہا تھا کہ ہمارے حضور حاضر ہونے کا طریقہ کار کیا ہوگا. جوتا جتنا مرضی مہنگا ہو پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے، آگے اس کے ساتھ نہیں جانا. تو یہ تلکا سے بات اس طرف نکل گئی. ما تلکا، تلکا بعیدتن، تلکا مبتدا، بعیدتن اس کی خبر. کس کی باری ہے جی؟ منصور. حاضی سیارت المدرس، حاضی سیارت المدرس. حاضی کیا ہے؟ مبتدا، سیارت اور خبر مضاف، المدرس مضاف الیہ، واو حرف عطف، تلکا، تلکا مبتدا، سیارت خبر مضاف اور المدیر مضاف الیہ. جی حفصہ. اساعۃ عباس حاضی، آ کیا ہے؟ حرف استفہام، خبر مضاف، آ حرف استفہام ہے. ساعۃ، ڈونٹ ٹاک، ساعۃ خبر مضاف، عباس مضاف الیہ، حاضی مبتدا. جواب پڑھیں. لا حاضی ساعۃ حامد، لا کیا ہے؟ حرف نفی، حاضی، حاضی مبتدا، ساعۃ خبر مضاف، حامد مضاف الیہ. تلکا مبتدا، ساعۃ خبر مضاف، تلکا مبتدا، ساعۃ خبر مضاف اور عباس مضاف الیہ. یہ گھڑی حامد کی نہیں بلکہ سوری، اس نے کہا اساعۃ عباس حاضی، کیا یہ عباس کی گھڑی؟ اس نے کہا لا حاضی ساعۃ حامد، نہیں یہ گھڑی حامد کی ہے. تلکا ساعۃ عباس، وہ گھڑی عباس کی ہے. جی اپنا ذالک دیکن و تلک دجاجتن. ذالک کیا ہے؟ مبتدا، دیکن، دیکن خبر، واو حرف عطف، حرف عطف، حرف عطف. تلکا، تلکا مبتدا، تلکا مبتدا، دجاجتن اس کی خبر ہے. اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. حاضی مدرسہ تن، وہ ڈیفینٹ ناؤن جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تو کے ساتھ، یعنی خدیجۃ، آمنۃ، لیکن جامعۃ مدرستن. حاضی مبتدا، مدرستن خبر، پھر تلکا، تلکا مبتدا، جامعۃ خبر. جی محی الدین صاحب. ذالک حمار و تلک بقرۃ. ذالک کیا ہے؟ مبتدا، حمار خبر ہے، تلکا، تلکا مبتدا، بقرۃ اس کی خبر ہے. محمد. مسجد، تلک مدرستن. آ کیا چیز ہے؟ حرف استفہام. ذالک مبتدا، مسجد خبر، لا، لا حرف نفی، تلک مدرستن، تلک مبتدا، مدرستن خبر. منصور. ھذا جمل وتلک ناقۃ. ھذا مبتدا، جمل خبر.
نافذتن، ناقتن، سوری، تل کا مبتدا، ناقتن اس کی خبر. جی آپ سب. ہاذہ مدرستن و تلک طالبتن. ہاذہ مبتدا، مدرستن خبر، واو حرف عطف، تلک مبتدا، طالبتن خبر. ہاذا کلب کتن وذالک کتن. ہاذا مبتدا، کلبن خبر. کلبن ڈاگ کو کہتے ہیں اور کتن میل کیٹ کو کہتے ہیں، بلے کو. ذالک مبتدا اور کتن اس کی خبر. جی عثمان. ھذا بیت المؤذن وتلک حدیقۃ التاجر. ھذا کیا ہے؟ مبتدا، بیت خبر مضاف، المؤذن مضاف الیہ، تلک مبتدا، حدیقۃ خبر مضاف، التاجر مضاف الیہ. ہاں جی نیکسٹ ہے جی، اشر الی الکلمات الآتیۃ، پوائنٹ آؤٹ the following کلمات باسم اشارۃ للبعید. بعید کے اشارہ یعنی ذالکہ اور تلکہ لگا کر اس کو مبتدا بناتے چلے جائیں آپ. تو نہیں، تلکہ ہی لگے گا کیونکہ مؤنث ہے نا. تلکہ ہاں جی. ابن، ذالکہ ابن محمد احمد. پڑھو نا اپنا تیسرا جملہ. ہاں، قلم کے ساتھ کیا لگاؤں، ذالکہ یا تلکہ؟ ذالکہ. ذالکہ قلم. ملکۃ، تلکہ ملکۃ. تلکہ عین، تلکہ عین. ذالکہ حجر. آپ سب نہیں. ذالکہ قمیص، قمیص مذکر ہے. ذالکہ قمیص. قدر مؤنث ہے، دیگچی کو کہتے ہیں. تلکہ قدر، تلکہ قدر. تلکہ نافذۃ، تلکہ بقرۃ. مکتب مذکر ہے، ذالک مکتب. ناقۃ مؤنث ہے احمد، تلکہ ناقۃ عمر. مہندس مذکر ہے، ذالک مہندس. ذالک مؤذن، تلکہ ممرضۃ. ذالک سریر. آپ سے بغلہ پڑھیں آپ. تلکہ حدیقۃ، تلکہ طالبۃ. ذالک جمل. جی محی الدین صاحب آخری. تلکہ بطۃ، دیٹ از ڈک. الکلمات الجدیدۃ، الممرضۃ فیمیل نرس. الحدیقۃ باغیچہ، چھوٹا باغ. البتۃ ڈک. المؤذن اذان دینے والا. الناقۃ اونٹنی. البیضۃ ایگ، انڈا. اسماء الاشارۃ للقریب، ھذا محمد، ھذہ آمنۃ. اسماء الاشارۃ للبعید، ذالک حامد، تلک زینب. قرآن مجید نے کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں کوئی جو عقل مت رکھتا ہو. غالباً یہ مولانا روم کی حکایات میں سے آتا ہے کہیں کہ ایک بادشاہ کی محفل میں ایسی دربار لگا ہوا تھا اور ایک فقیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا.
بادشاہ نے فقیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ انگوٹھی لے لو. اپنی جیب سے اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور اس سے کہا کہ بابا جی یہ انگوٹھی لے لیں اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے جو شخص آپ کو سب سے زیادہ احمق نظر آئے اس کے ہاتھ میں ڈالیں. وہ بابا جی بڑے سیانے تھے. انہوں نے پورے دربار پہ اپنی نظر دوڑائی اور دیکھ کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کی محفل ہے، آپ کی محفل میں بھلا احمقوں کا کیا کام ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی شخص بھی احمق نظر نہیں آ رہا، یہ سارے بڑے زیرک لوگ ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس کو رکھ لو اپنے پاس، اور شرط یہی ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی احمق انسان آپ کو ملے تو اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ڈالنی ہے. بابا جی لے کر چلے گئے. وقت گزرتا رہا. ایک دن اس فقیر کو کسی نے یہ خبر دی کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں اور بس چل چلاؤ ہی لگتا ہے، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو فقیر کو خیال آیا کہ بادشاہ بڑی نوازش کیا کرتا تھا، اپنے ہاں آنے جانے کی اجازت دی ہوئی تھی اس نے، تو جاؤں ذرا اس کی تیمارداری کر رہا ہوں. جب وہاں پہنچا تو بادشاہ پر تو دوسرا وقت تھا. بادشاہ کی خیریت دریافت کر کے اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی مہربانیاں بہت رہیں، ہم یہاں آتے جاتے رہے اور میں دیکھتا رہا زندگی بھر کہ آپ نے جب بھی کوئی سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ کی ضرورت کا سارا سامان آپ کی اگلی منزل پر پہلے سے پہنچا دیا جاتا تھا. آج بھی ایک سفر درپیش ہے آپ کو. مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی اگلی منزل کا سارا سامان پہلے سے وہاں پہنچا دیا ہوگا، ضرورت کا سارا سامان. اب بادشاہ کی چیخ نکل گئی اور اب اس کو عقل آئی اور اس نے کہا کہ بابا تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے، میں تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا میں نے ادھر کے لیے. اس نے پھر پوچھا فقیر نے، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے ادھر کچھ بھی نہیں بھیجا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ادھر تو میں نے کچھ نہیں بھیجا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا اپنا ہاتھ تو دکھائیے. بادشاہ نے ہاتھ نکالا تو اس نے جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد ہے نا کبھی یہ انگوٹھی آپ نے مجھے دی تھی اور یہ شرط لگائی تھی کہ جو سب سے احمق انسان ہوگا اس کے ہاتھ میں ڈالنی ہے. اپنا ہاتھ لائیے میں تاکہ آپ کے ہاتھ میں ڈال دوں، اس لیے کہ آج مجھے آپ سے زیادہ کوئی احمق نظر نہیں آ رہا. کہ ایک شخص کو پتہ بھی تھا کہ اس وقت نے آنا ہی آنا ہے اور میں نے ادھر کو جانا ہی جانا ہے، اور ادھر جانا ہے تو سامان چاہیے ادھر کی زندگی کے لیے. سامان زیست اس دنیا کے لیے اگر ناگزیر ہے تو سامان زیست اس دنیا کے لیے بھی چاہیے. لیکن کمانا یہیں سے ہے. جنت بھی یہاں کمانی ہے، جہنم بھی یہیں کمانی ہے. اقبال نے سیر فلک میں جیسے کہا نا کہ جہنم بالکل خالی پڑی تھی اور بالکل یک بستہ تھی، تاریک اور یک بستہ. میں حیران ہوا تو فرشتے نے میری حیرت کو بھانپ کر مجھ سے پوچھا. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جہنم، ہم نے تو بڑا شور سنا تھا دنیا کی زندگی میں، تو اس نے آخری شعر اس نظم کا ہے سیر فلک کا کہ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں آگ اپنے ساتھ لاتے ہیں. تو الیس منکم رجل رشید، ہم سارے بڑے زیرک بنتے ہیں لیکن اصل میں عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی ہے جو اپنے اس یقینی اور آنے والی حتمی کل کے لیے تیار ہو کر رہے. بصورت دیگر مرحوم واصف صاحب نے کہا تھا کہ انسان کی مثال کلی کی طرح کی ہے. ساری زندگی لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کر پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. تمہارا وہی ہے جو تم ساتھ لے کر جاؤ گے اور وہ تمہارے وہاں کام آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اہل جنت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اہل جنت میں جانے والے لوگ جنہوں نے یہاں جنت کمائی تھی، جب ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جیسے ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ جب پاس ہو جاتا ہے نا بڑے اچھے نمبروں میں تو وہ اپنی فائل ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، تو وہ یہ خوشی کا جملہ ہے ہاؤ مقرؤ کتابیہ. وہ ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا اور کہے گا یہ دیکھو یہ ہے میرا نتیجہ. یہ نتیجہ وہ کہاں پیش کرے گا؟
یہ نتیجہ اس کے ہاتھ کب کہاں آئے گا؟ یہ نتیجہ اس کے ہاتھ میں قیامت والے دن آئے گا، جو میری زندگی کا موسٹ ریئل اور موسٹ سرٹن ڈے ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے میری زندگی میں، جبکہ 10 رمضان المبارک یہ میری زندگی میں آئے گا کل یا نہیں آئے گا، اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ موسٹ ان ریئل، غیر یقینی، انسرٹن ہے، غیر حقیقی ہے، غیر یقینی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ ہم تو آج کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ آج کی افطار کو کوئی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ کجا یہ کہ وہ کل کی سحری بھی دیکھے گا، وہ کل کے سورج کو بھی نکلتے دیکھے گا۔ تو عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو حقائق کو فالو کرے، جو یقینی چیزوں کے پیچھے جائے، وہ ظن اور گمان کے پیچھے نہ پھرے۔ اسی سورہ میں آگے جا کے فرمایا کہ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ۔ دیکھیے ذرا، جو لوگ بھی تھوڑی بہت عربی کی شد بد جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انی اور انی دونوں ایمفسس کے حروف ہیں، تاکیداً آئے ہیں، یہ بھی زور دے رہا ہے، یہ بھی زور دے رہا ہے، اور بیچ میں لائے ظننت۔ یعنی میں اگر اپنی زبان میں بات کروں تو یہ اہل جنت والا جو ہے، اہل جنت، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے چنگی طرح پتہ سی کہ حساب ضرور ہوگا، یہ ہاں ڈیڈ شور، یہ اس کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اور آپ قرآن مجید کی بلاغت کو دیکھیں، ظننتو کا لفظ استعمال کیا جس میں گمان یقین کے درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ ایکن تو نہیں کہا، حالانکہ ایکن تو بھی کہا ہو سکے، مجھے یقین تھا کہ یہ ہوگا، اس کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، اور گرامیٹیکلی وہ ایکن تو بھی ہوتا تو بالکل درست ہوتا، یا علم تو ہوتا کہ میں جانتا تھا کہ حساب ہوگا۔ لیکن علم اور یقین عمل کے ساتھ میری ساری زندگی میں ہمیشہ ایک جیسا تو نہیں رہا نا، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی میں دائیں بائیں سے متاثر ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہوں۔ تو یہ دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے اپنے خیال کو پھر فوکس کر لینا، یہ ظنن تو کہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید یہاں ایکن تو یا علم تو نہیں لایا بلکہ ظنن تو لایا، اگرچہ دونوں طرف تاکیدی لفظ انی اور انی کے ساتھ آیا۔ اور انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جو کچھ کرے گا اس کی بنیاد اگر اس نے فوکس اس پہ رکھا ہوا تھا تو پھر وہ کہہ سکے گا کہ اس کو کہا جائے گا وہاں پر کہ کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آج روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، اس گرمی کا روزہ، آج رات ساری قرآن کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں، کس امید پر کھڑا ہوں، یا آج قرآن کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بازاروں میں پھر رہا ہوں 10 رمضان کو اچھی بکری کرنے کے لیے، 10 رمضان کے دن کو اچھے طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے، حرام سے افطار کر رہا ہوں، حلال سے افطار کر رہا ہوں، حرام سے پیٹ بھر رہا ہوں کہ حلال سے بھر رہا ہوں۔ یہ میرا موضوع بحث ہی نہیں ہے، اور یہ اس کل کے لیے ہے صرف جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ آئے گی، اور اس کل کے لیے کوئی محنت نہیں جس کل نے یقیناً آنا ہے، اور وہ کل واقعتاً حقیقی ہے۔ جن کو اس کا گمان ان کا یقین کی حد تک پہنچا ہوا تھا، وہ اگر حاکم بھی بنے تو 10 برس کی حکمرانی میں ایک دن ان کی کمر ان کے بستر کے ساتھ نہیں لگی، اور انہوں نے صرف نماز بھی پڑھی۔ حیران ہوں گے آپ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے کے کفار کا ایک ہی مطالبہ تھا، کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ تم تبلیغ نہ کیا کرو، صرف کہا تم پبلکلی نماز نہ پڑھا کرو۔ تمہاری تو نماز کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، آج میری نماز کو دیکھ کے لوگوں کو کیا ہوا، میری نماز کو دیکھ کر لوگ میری نماز سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھیں تو وہ جو انہوں نے پڑھی تھی قرون اولیٰ کے لوگوں نے، روزہ رکھیں تو وہ جو قرون اولیٰ کے لوگوں نے رکھا تھا، اپنا بینچ مارک بڑا ہائی رکھیں۔ یہ گولڈ سٹینڈرڈ، صحابہ آر دا گولڈ سٹینڈرڈ آف اسلام، یہ ہمارا معیار ہیں
اپنے آپ کو اور اپنی اگلی نسلوں کو جو بینچ مارک دیں تو وہ صحابہ کا دیں، جنہوں نے 10 رمضان کے لیے نہیں، اس یقینی کل کے لیے محنت کی تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔